السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید و یقین ہے آپ سب حضرات بحمد اللہ بخیر عافیت ہوں گے۔ کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس دور میں، اس حالات میں اللہ کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کھلم کھلا چھپ کر ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ کے عذاب سے بچیں گے کس طرح؟ تو ہم قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں تو دو راستے اس امت کو، دو آپشن ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اللہ پاک کے قرآن فرماتا ہے، ایک بات یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب تک آپ اس امت کے درمیان میں ہیں، یہ دنیاوی حیات، تو اللہ پاک عذاب نہیں بھیجے۔ بدقسمتی سے سمجھیں ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی اس امت کو پیاسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جب تک اسی امت توبہ استغفار کرتے رہے گی، اللہ پاک اپنے عذاب کو روکے رکھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے توبہ استغفار کی مجلس، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے توبہ استغفار کے لیے الحمدللہ ہمارا گاؤں ٹی نرسی پور میں مسجد نور میں 28 تاریخ جنوری 2024 کو حسب معمول عصر تا فجر تک ذکر کی مجلس ہے۔ وہ تفصیلات اشتہار میں آپ کو مل جائیں گی، تو آپ سب حضرات پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، مجھے معلوم ہے ابھی 2-4 دن میں کہ اسی دن صبح میں مسجد نور ٹی نرسی پور میں دعوت کا ماہانہ مشورہ ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، مسجد نور میں صبح سے نور ہی نور ہے ماشاءاللہ، صبح سے نیک اعمال، مسجد بھری ہوئی ہے۔ اور ہماری نیت یہ ہونا چاہیے ہماری ہر مسجد نبوی کا نمونہ بنے کہ سارے دن کے شعبے زندہ ہوتے رہیں اور اعمال سے ہماری مسجدیں پر رہیں۔ ایسا نہیں صرف مسجد نماز کے وقت کے لیے پھر بند ہو گئی، نہیں، مسجد میں اعمال زندہ ہونا چاہیے۔ تو اور جو انشاءاللہ ہم بھی پہنچنے کی دعوت کے مشورے میں بھی پہنچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک دعوت کے ساتھیوں کو بھی میری گزارش ہے، آپ حضرات صبح میں تو شام میں بھی اس میں شرکت کریں، توبہ کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں۔ بھائی ہمارے 6 صفات میں علم و ذکر بھی ہے، اور ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ کہ ایک ہمارا کام دوسرا کام نہیں، دین کے تمام شعبے ہمارے ہیں۔ حضرت ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، مدارس والوں کو، خانقاہ والوں کو، دعوت والوں کو، سب کو مخاطب حضرت فرماتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی بھی ساتھی جو ہے اپنے کام کا مدعی نہ بنے۔ مدعی کہتے ہیں میں ہی کر رہا ہوں، یہی ایک صحیح ہے، یہ چیک، دوسرا کوئی کام نہیں، ایک واحد راستہ، ایک واحد کام ہے، نہیں۔ حضرت خود فرماتے ہیں ہمارا وسعت ظرفی کے ساتھ ہم کام کریں، سارے ہمارے کام ہیں، ہم داعی بنے، صرف مدعی نہیں بلکہ داعی یہ ہے، داعی کے اندر وسعت ہوتی ہے، سارے کام ہمارے ہیں، مدرسہ ہمارا، خانقاہ ہماری، مکتب ہمارا، بیت المال وغیرہ، یہ سارے کام، اور جتنے دین کے خیر کے جتنے کام ہو رہے ہیں، اور جو کام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا صحابہ سے ثابت ہے، یا تابعین تبع تابعین سے، یا اکابر ہمارا اکابر سے جو بھی دین کے کام ثابت ہیں، وہ دین کے تمام شعبے ہمارے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، وہ سارے شعبے ہمارے ہیں، ہم ہر شعبے کے ہیں، ہر شعبے میں کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ہے پہنچنے کی کوشش کریں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اور یہ بات غلط بات ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اس ذکر کی مجلس، ذکر جہری میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ بھائی کیا نقصان ہوگا بھائی ذکر میں؟ توبہ میں کیا نقصان ہوگا بھائی؟ اللہ کرنے میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ نفع کم، نقصان ہے۔ میں کہتا ہوں نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں اس میں۔ اللہ کے نام میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔ ارے نقصان تو شیطان کا ہو رہا ہے، ابلیس کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بہت ساری کوشش کر کے گناہ کرا کے رہتا ہے، اور ایک توبہ خلوص دل کے ساتھ سچے دل سے کوئی مانگتا ہے، اللہ پاک کی ذات سے امید یقین ہے کہ اللہ پاک پوری زندگی کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟
نقصان ابلیس کا ہو رہا ہے، اس کے چیلے کا ہو رہا ہے، شیطان کا ہو رہا ہے، اس میں نقصان کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور توبہ کی، اور یہ نہ سمجھیں مجھے خصوصی دعوت دینا، میں عالم ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں چودھری ہوں، میں سرپنچ ہوں، مجھے خصوصی دعوت کسی کی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر آئیں بھائی مجلسوں میں۔ دیکھیے توبہ کی ہر ایک کو ضرورت ہے، حافظ کے لیے ضرورت ہے، عالم کو ضرورت ہے، میں مفتی ہوں کا تو مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ مجھے بھی توبہ کی ضرورت، مفتی کو بھی توبہ کی ضرورت، امیر کو، غریب کو، مالدار کو، وزیر کو، ہر ایک کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیے مل کر کریں، اس میں گھمنڈاگی کی بات کوئی نہیں ہے، نہ اکڑنا کہ اللہ کو پسند ہے، محتاج بن کر اپنے آپ، یہ تصوف کا راستہ اپنے آپ کو چھوٹا بن کر چلنا چاہیے۔ چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو ہے میں آؤں گا، میں بڑا بنوں گا، نہیں، بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر آئیے مل کر کریں، اور یاد رکھیں ہماری کوشش، ہمارا ویژن، ہماری تمنا، ہمارا ارادہ یہ ہے گھر گھر اللہ کا نام، بچہ بچہ اللہ پڑھنے والا ہو جائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں بچہ گانا گاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہمارا ارادہ گھر گھر، گاؤں گاؤں، مسجد ہر جگہ اللہ کی صدا، لا الہ الا اللہ کی صدا، الا اللہ کی صدا، اللہ کی صدا بلند ہے۔ ہم کوشش کریں، کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی مدد ہوئی کام ہوگا، اللہ کی مدد نہ ہی کچھ نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ تو بچائے گا تو ہم بچیں گے، نہیں بچائے گا تو ہم نہیں بچ سکتے، اللہ کی مدد ضرورت ہے۔ دیکھو بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے تھے جبکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی توبہ کی، کیوں؟ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے جو ہے آپ کی بھول چک کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بھول چک گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن حضور پھر بھی جو ہے استغفار کیوں؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے کرتے تھے۔ اس لیے آؤ، ہم گنہگار ہیں، سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا ہے، اس لیے مل کر کریں۔ ماشاءاللہ میرے شیخ ثانی حضرت آدم صاحب سکلیش پور سے تشریف لا رہے ہیں، اللہ والوں کی آمد بڑی خیر کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے آئے ہم مل جل کر جو ہے توبہ استغفار کریں، اپنا ان مجالس کو بار بار قائم کرنے کی کوشش کریں، گاؤں قائم کرنے کی کوشش کریں، نیت کریں، کام اللہ لینے والا، سچی دل ہے، اللہ کام کرے گا۔ اگر کوئی اللہ کے بندوں کو یہ بات کہ اگر نفع کم نقصان زیادہ دور کرے گا، یاد رکھ لے اللہ کی مار بڑی سخت پڑے گی۔ اللہ کو وہ زیادہ ناپسندیدہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے والا، اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کو پسند اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہو جائے، اس لیے آئیں ہم ایسا کام کریں انشاءاللہ، کہ ایسا کام کریں اللہ میرا رحال ہمارا اللہ راضی خوش ہو جائے۔ چلیے 28 تاریخ جنوری 2024 عصر تا فجر انشاءاللہ شرکت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔